آج سے لگ بھگ 1450 سال پہلے جب آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پرچار شروع کیا یعنی اسلام کی دعوت دینی شروع کی، تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں شروعاتی دنوں میں مسلمان بننے والے زیادہ تر وہی لوگ تھے جو کمزور تھے، غریب تھے یا پھر غلام تھے۔ ایسے بہت کم لوگ تھے جو امیر یعنی مالدار تھے، مگر جیسے جیسے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی ویسے ویسے ہی مسلمانوں کی ضرورتیں بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ کیونکہ اسلام میں زکوٰۃ فرض ہے، ایسے میں اسلام میں چیریٹی کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اسی لیے جو امیر مسلمان تھے انہوں نے غریب مسلمانوں کی مدد کرنا شروع کر دی، اور جو بھی امیر مسلمان اپنے قیمتی ایسٹس، پیسہ اور جائیداد اسلام کو دیتے تھے ان کو 3 کاموں میں خرچ کیا جاتا تھا۔ پہلا کام تو ریلیجیس یعنی مذہبی کام جیسے کہ مسجد بنانا، دوسرا کام ایجوکیشن کے لیے یعنی مسلمانوں کی تعلیم کا انتظام کرنا، تیسرا کام تھا عام غریب مسلمانوں کی مدد کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، اور اسی پروسیس کو وقف کہا جاتا تھا۔ یعنی فلاں آدمی نے اپنی جائیداد خدا کے نام پر وقف کر دی یعنی خدا کے نام پر دے دی۔ پیغمبر علیہ السلام کے بعد پھر خلافت راشدہ کے دور میں، پھر اس کے بعد پھر سلطنت بنو امیہ اور پھر سلطنت بنو عباس کے دور میں بھی جیسے جیسے دنیا کے باقی علاقوں میں اسلام پھیلتا چلا گیا ویسے ویسے ہی وقف کا یہ قانون دنیا کے بہت سے علاقوں میں فالو ہونے لگا۔ اسی لیے مسلمانوں کی آخری سلطنت عثمانیہ کے دور میں بھی وقف کی بے شمار پراپرٹی موجود تھی۔ عثمانیوں نے وقف کے اس سسٹم کو آرگنائز بھی کر دیا تھا، یعنی اس دور میں ایسے بہت سے ادارے بنائے گئے تھے جن کی ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ وقف کی پراپرٹی کو اچھی طرح سے مینیج کریں، کیونکہ اسی سے ہونے والی آمدنی سے مسجدوں کو، مدرسوں کو یا پھر اس کے علاوہ غریبوں کی جو بھی مدد ہوتی تھی وہ اسی کے پروفٹ سے ہوتی تھی۔ دنیا کے باقی دیشوں کی طرح جب ہندوستان میں بھی اسلام آیا اور 13ویں صدی کے شروعات میں جب مسلم سلطنتیں قائم ہوئیں تب وقف کا یہ سسٹم انڈیا میں بھی آیا۔ اتہاسک تتھیوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کے مسلم رولرز اور امیر مسلمان اپنی پراپرٹی وقف کرنے لگے تھے، اسی لیے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وقف کا یہ سسٹم بھی پھلتا پھولتا چلا گیا، اور اسپیشلی مغل امپائر کے دور میں تو یہ اپنی پیک پر پہنچ گیا تھا۔ پھر انگریزوں کے دور میں بھی یہ رکا نہیں، بڑھتا ہی رہا، تو وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بہت سارے ریفارم بھی ہوتے رہے۔ مثال کے طور پر 1913 میں انگریزوں کے دور میں وقف ویلیڈیٹنگ ایکٹ لایا گیا، جس کا مقصد تھا کہ وقف کی پراپرٹی کو ریگولیٹ کرنا اور ان کو پروٹیکٹ کرنا تھا۔ بھارت کو جب آزادی ملی تب اس نئے بھارت میں انڈین مسلم کے لیے 1954 میں ایک بار پھر سے وقف ایکٹ کو لایا گیا، جس میں مین مدعا تھا کہ وقف کی جتنی بھی پراپرٹی ہیں ان کی حفاظت کی جائے، اس کو صحیح طریقے سے مینیج کیا جا سکے۔ پھر اس کے بعد 1995 میں بہت سارے بدلاؤ کیے گئے، بہت سارے سدھار کیے گئے، اور 1995 کے قانون سے ہی آج تک یہ وقف بورڈ چلتا آ رہا ہے۔ اب آپ کے دماغ میں یہ بھی سوال آ رہا ہوگا کہ جب وقف اتنا پرانا ہے تو اس کے پاس تو بے شمار پراپرٹی اور دولت ہوگی۔ تو ہاں دوستو، آپ کے دماغ میں صحیح بات آ رہی ہے، واقعی وقف کے بعد بہت زیادہ پراپرٹی ہے، اتنی زیادہ کہ انڈین ریلوے اور آرمی کے بعد وقف ہی انڈیا کا تیسرا سب سے بڑا لینڈ اونر مانا جاتا ہے۔ یعنی انڈین ریلوے اور انڈین آرمی کے بعد سب سے زیادہ پراپرٹی وقف کے ہی پاس ہے۔ مگر دوستو، پچھلے کچھ دنوں سے یہ وقف بورڈ پورے انڈیا کے اندر کچھ زیادہ ہی چرچاؤں میں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے مہینے بی جے پی سرکار نے وقف سے ریلیٹڈ ایک بل پاس کیا تھا، جس کے ذریعے سے وہ صدیوں پرانے وقف میں بہت ساری چیزیں بدلنا چاہتی تھی۔ بی جے پی کا کہنا ہے کہ اس سسٹم میں بہت بھرشٹاچار ہے، یہ سسٹم کرپٹ ہو چکا ہے، وہ اس میں سدھار کرنا چاہتی ہے، مگر اس کے الٹ باقی جو اپوزیشن ہے یعنی سارا کا سارا وپکش وہ اس کو لے کر گرم پڑ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میجورٹی نہ ہونے کی وجہ سے یہ بل پاس نہ ہو سکا، لیکن پھر بھی بی جے پی نے ہار نہیں مانی، بلکہ اسی دن اس بل کو آگے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس بھیج دیا گیا، اور اب وہاں پر اس بل کے اوپر تیزی سے کام چل رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بل پاس ہو جائے یا ریجیکٹ،
لیکن اب سوال یہ ہے کہ آخر بی جے پی اس وقف سسٹم میں ایسا کیا بدلنا چاہتی ہے جس سے نہ صرف وپکش بلکہ اس سے بھی زیادہ انڈیا کے مسلمان اس کو لے کر ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ تو اس پورے میٹر کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقف سے جڑی ہوئی کچھ بنیادی باتوں کو سمجھنا ہوگا۔ ویسے تو دوستو ہم اس ویڈیو کے شروع میں ہی بتا چکے ہیں کہ وقف کیا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آسانی کے لیے اور کلیئر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ لوگوں نے زندگی میں بہت سارا پیسہ کمایا، پراپرٹی بنائی، یا آپ کے باپ دادا کے ذریعے سے آپ کے حصے میں جو پراپرٹی آئی، اب آپ کی یا تو اولاد نہیں ہے یا پھر اولاد تو ہے، پھر بھی آپ نے سوچا کیوں نہ میں اپنی اس پراپرٹی کو پرسنل یوز کے بجائے اسے چیریٹیبل کے لیے دے دوں، یعنی وقف کر دوں، تاکہ مرنے کے بعد بھی مجھے اس کا ثواب ملتا رہے۔ پھر آپ نے اس کو وقف کر دیا۔ جیسے ہی آپ نے اس کو وقف کیا تو اس کی اونرشپ یعنی مالکانہ حق آپ سے ہٹ کر گاڈ یعنی اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ یہاں پر دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ یہ اونرشپ پرماننٹ ہے، مطلب یہ پراپرٹی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا کی ہو گئی، اب اسے کوئی بیچ نہیں سکتا۔ وقف کی گئی اس پراپرٹی کا استعمال ابھی انہی 3 کاموں کے لیے ہوگا جن کا ذکر ہم شروع میں کر چکے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ وقف کے خلاف لکھتے ہیں کہ وقف بورڈ ہمیشہ سے زمینوں پر قبضہ کرتا آیا ہے، اسی لیے اس کے پاس اتنی زمین ہے اور ہمیشہ ایسا ہی کرتا رہے گا، اسی لیے اسے روکنا ضروری ہے۔ اور بہت سے لوگ ان چیزوں پر یقین بھی کر لیتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وقف بورڈ پر حکومت کی بھی نہیں چلتی اور نہ ہی کورٹ کی چلتی ہے، یہ سنویدھان کے خلاف ہے، یہ تو شریعہ لاء سے چلتا ہے، جبکہ یہ ساری کی ساری چیزیں بالکل غلط ہیں۔ دوستو یہ جو وقف کے پاس اتنی زمین ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو زمین ایک بار وقف ہو گئی وہ پھر ہمیشہ کے لیے خدا کی ہو جاتی ہے، اس کو بیچا نہیں جاتا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس پر کورٹ کی چلتی ہے یا نہیں، تو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ آج ہمارے دیش میں 32 بورڈ ہیں، یعنی ہر اسٹیٹ کا اپنا بورڈ، اس میں پھر شیعہ سنی کے الگ الگ بورڈ ہیں۔ ان سارے وقف بورڈ کے اوپر ایک نیشنل لیول پر بھی ایک سینٹرل وقف کونسل ہے جو تمام وقف بورڈ کو چلاتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان وقف کو جو لوگ چلاتے ہیں انہیں سرکار دوارا ہی چنا جاتا ہے۔ تو کل ملا کر یہ پوری کی پوری باڈی سرکار کے ذریعے سے ہی چلتی ہے، سرکار کے انڈر میں ہی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی زمین پر کوئی وواد ہوتا ہے تو کورٹ میں اس کی جواب دہی بھی ہوتی ہے۔ آخر میں بات کریں سرکار کی، تو سرکار اس میں کیا بدلنا چاہتی ہے؟ تو اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ نئے قانون کے تحت اس کی سینٹرل باڈی میں جو لوگ بیٹھتے ہیں ان میں 2 عورتوں کو شامل کیا جا رہا ہے۔ اس پر تو ویسے بھی کسی اپوزیشن پارٹی نے، کسی بھی مسلم آرگنائزیشن نے کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن جو پرابلم ہے وہ اگلے قانون میں ہے، یعنی اس بورڈ میں جو لوگ بیٹھیں گے ان میں 2 نان مسلم کو بھی بٹھایا جائے گا۔ اب اپوزیشن پارٹی اور مسلم آرگنائزیشن کا یہی سوال ہے کہ آخر جب وقف بورڈ مسلمانوں کا ہے، مسلمانوں سے ریلیٹڈ ہے، اور مسلمانوں کی وقف کی ہوئی زمینیں ہیں اور مسلمانوں کے لیے ہی اس کا استعمال ہوتا ہے، تو اس میں نان مسلم کا کیا کام ہوگا؟ اس کے علاوہ بی جے پی 1995 والے ایکٹ سے سیکشن 14 کو بھی ہٹا رہی ہے، اور یاد رہے کہ یہ وہی سیکشن ہے جس کے ذریعے سے وقف کسی بھی علاقے میں جا کر کسی بھی زمین کے بارے میں یہ انکوائری کر سکتی ہے کہ یہ اس کی ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ ایک بڑا سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ سرکار اس نئے قانون کے ذریعے سے سرکار کلکٹر کو بھر بھر کر طاقت دے رہی ہے، مطلب زمین ڈسٹریبیوٹ سے جڑے سارے کام جو کمشنر کرتا تھا وہ اب کلکٹر کیا کرے گا۔ سوال یہ ہے کہ جس زمین پر وقف بورڈ اور سرکار کے ہی بیچ میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائے، جیسا کہ بہت جگہ ہے بھی، تو سرکار کے انڈر میں رہنے والا کلکٹر ہی اس کا فیصلہ کر رہا ہوگا کہ یہ زمین سرکار کی ہے یا وقف کی ہے۔ کیا سچ میں ضرورت پڑنے پر ایک سرکاری آفیسر ہی سرکار کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکے گا؟ اور ان سب سے بڑھ کر ایک معاملہ ڈیجیٹل رجسٹریشن کو لے کر بھی پھنس رہا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ قانون پاس ہوتا ہے تو نئے قانون کے تحت جب بھی کوئی پراپرٹی وقف ہوا کرے گی تو اس کا ڈیجیٹل رجسٹریشن ہوگا۔ اس میں تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، لیکن میٹر اندر جا کر پھنس جاتا ہے۔ اس میں ایک چیز یہ بھی ڈال دی گئی ہے
کہ یہ رجسٹریشن 6 مہینے کے اندر ہونا چاہیے۔ 6 مہینے گزر گئے اور یہ نہ ہو سکا تو پھر یہ وقف کی پراپرٹی نہیں مانی جائے گی اور پھر نہ ہی اس کا کیس لڑا جا سکے گا۔ اسی پوائنٹ کو لے کر اپوزیشن اور اسد الدین اویسی نے سب سے زیادہ آواز اٹھائی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسی کا سب سے زیادہ غلط طریقے سے استعمال کیا جائے گا، کیونکہ آپ تو جانتے ہیں جیسے حالات ہیں ان میں 6 مہینے تو یوں ہی نکل جائیں گے اور 6 مہینوں کے اندر کیسے رجسٹریشن ہوگا۔ تو دوستو یہ ہے وقف بورڈ کی کہانی اور وقف بورڈ سے جڑا ہوا معاملہ جو آج کل چرچاؤں میں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹس کریں، چینل پر نئے ہوں تو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔